حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا خاص سبب۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ گئے ہیں، میں بھی پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ شروع کی، جس سے سن کر مجھے اس کی پیاری نشست، الفاظ اور بندش مضامین اور فصاحت اور بلاغت پر تعجب آنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں، قریش مکہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے۔ ابھی میں اسی خیال میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ان آیات کا، یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شاعر کا نہیں ہے، تم میں ایمان ہی کم ہے۔ تو میں نے خیال کیا کہ اچھا شاعر نہ صحیح کاہن تو ضرور ہے، بھئی شاعر نہیں ہے، کاہن ضرور ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں یہ آیت آئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم نے نصیحت ہی کم لی ہے۔ اب آپ پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پوری سورت ختم کر لی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام پوری طرح گر گیا، اسلام میرے دل کے اندر، اور اسلام کی سچائی گھس گئی۔ پس یہ بھی من جملہ ان اسباب کے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا باعث ہوئے، ایک خاص سبب ہے۔